آج پروین شاکر کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ لوگ تھرا گئے جس وقت منادی آئی، آج پیغام نیا ذل الہی دیں گے۔ جھونکے کچھ ایسے تھپکتے ہیں گلوں کے رخسار، جیسے اس بار تو پتجھڑ سے بچا ہی دیں گے۔ ہم وہ شبزاد کے سورج کی عنایات میں بھی اپنے بچوں کو فقط کور نگاہ ہی دیں گے۔ شہر کی چابیاں ادا کے حوالے کر کے تحفتاً پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، میں مر بھی جاؤں تو کیا ہو جائے گا، لوگ تو مجھے بھلا ہی دیں گے نا ہر حال میں، صرف میرے لفظ باقی رہ جائیں گے، میری شاعری کے میرے سخن کے جو الفاظ ہیں، میری جو کتابیں ہیں وہ صرف باقی رہ جائے گا، باقی مجھے تو لوگ بھول ہی جائیں گے نا۔ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ میں کبھی تھی اس زمین پر، میں تھی، میرا کوئی وجود تھا، میری پہچان تھی، میری شاعری تھی، یہ جو گواہی وہ میرے الفاظ دیں گے، میں تو رہوں گی نہیں۔ لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے، لوگ تھرا گئے جس وقت منادی آئی۔ بادشاہ کے طرف سے ایک منادی پہلے زمانوں میں جو ڈھول بجا کر نگاڑے بجا کر کے کوئی پیغام بادشاہ کی طرف سے سنایا جاتا تھا، تو لوگ تھرا گئے۔ اس مرتبہ جو نگاڑے والے آئے، اس بار جو منادی سنانے والے آئے، وہ اس کی آواز سنتے ہی لوگ تھرا گئے، کانپ گئے بالکل۔ لوگ تھرا گئے جس وقت منادی آئی، آج پیغام نیا ذل الہی دیں گے۔ آج ذل الہی کا پتہ نہیں کون سا نیا پیغام آیا ہے، کون سا نیا ظلم ایجاد کیا گیا ہے، کیسے کیسے ستم توڑے جائیں گے، کیسے کیسے زندگی تنگ کی جائے گی، کیا کچھ ہوگا۔ اب ذل الہی کا پیغام ہے تو ظاہر ہے کہ عوام کے لیے تو خوشخبری نہیں ہے، عوام کی جان لینے کی کوئی نئی صورت نکالی گئی ہے، یہی ذل الہی کا پیغام آیا ہے اور یہ منادی سنانے والے آ گئے ہیں۔ لوگ تھرا گئے جس وقت منادی آئی، آج پیغام نیا ذل الہی دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پروین شاکر صرف ٹین ایجرز کی شاعرہ ہیں اور وہ صرف عشق و محبت کی باتیں وہ کرتی ہیں، لیکن دیکھیے زمانے پر بھی ان کی نظر ہے اور زمانے کے حالات پر بھی ان کی نظر ہے، وہ بھی ان کے اشعار میں آتے ہیں۔ آج پیغام نیا ذل الہی دیں گے، جھونکے کچھ ایسے تھپکتے ہیں گلوں کے رخسار، جیسے اس بار تو پتجھڑ سے بچا ہی دیں گے۔ جھونکے، ہوا کے جھونکے، صبا کے جھونکے جب آتے ہیں نا تو گلوں کے رخسار کو ہلکے ہلکے سے تھپکتے ہیں وہ، جیسے اس بار تو پتجھڑ سے بچا ہی دیں گے۔ تمہارے تھپکنے سے کیا ہوگا، پتجھڑ کا موسم آئے گا، ان پھولوں کو بھی کرنا ہوگا پھر، جیسے اس بار تو پتجھڑ سے بچا ہی دیں گے۔ ہم وہ شبزاد کے سورج کی عنایات میں بھی اپنے بچوں کو فقط کور نگاہی دیں گے۔ ہم وہ شبزاد مطلب شب، رات میں جاگنے والے، راتوں والے لوگ، اندھیرے میں رہنے والے لوگ، جنہیں کچھ سجھائی نہ دیتا ہو، ایسی آنکھیں والے لوگ۔ ہم وہ شبزاد کے سورج کی عنایات میں بھی، ہم تو وہ اندھے لوگ ہیں، وہ نابینا لوگ ہیں کہ سورج عنایت بھی کرے، وہ اپنی روشنی بھی دے نا، تو عنایت میں بھی اپنے بچوں کو فقط کور نگاہی دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر جائیں گے دنیا میں، کور نگاہی، اندھا پن، نابینا کر کے ہم جائیں گے اپنے بچوں کو سورج کی عنایات کے باوجود۔ ہم وہ شبزاد کے سورج کی عنایات میں بھی اپنے بچوں کو فقط کور نگاہی دیں گے۔ شہر کی چابیاں ادا کے حوالے کر کے تحفتاً پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے۔ ہم شہر کی چابیاں، پہلے زمانے میں جو شاعروں کے جو گرد وہ حصار کے ایک دیوار ہوتی تھی جو شاعروں کی حفاظت کرتی تھی، تو اس میں تالے والے لگتے تھے، تو شہر کی چابیاں ادا کے حوالے کر کے، عدو مینس دشمن، اسی کی جمع آدھا، تو آدھا کے حوالے کر کے شہر کی چابیاں، ہم تو ہار گئے، ہارنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہم اپنی شہر کی چابیاں جو تھیں وہ ہم نے دشمن کے حوالے کر دیں۔ شہر کی چابیاں آدھا کے حوالے کر کے تحفتاً پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے۔ اور جو سپاہی اس کے مقابلے میں آئے تھے اور جو قتل ہو گئے تھے، ہم ان سپاہیوں کی لاشیں بھی انہیں تحفے میں دے دیں گے کہ بھئی اب تمہاری راہ روکنے والا اب کوئی نہیں ہے، یہ شہر تمہارے، یہ چابیاں تمہاری، اب کوئی تمہیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ شہر کی چابیاں ادا کے حوالے کر کے تحفتاً پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے۔ اپنے قتل کیے ہوئے سپاہی کی لاشیں ہم انہیں تحفے میں عطا کریں گے، تحفتاً پھر انہیں مقتول سپاہی دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ پروین شاکر کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔